بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں، جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی پیشی، بڑا منصوبہ تیار، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی احتساب عدالت پیشی، اور بشرا بی بی پر بڑا حملہ، اور حبیب اکرم کا نیا سروے آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے ہی ملک پاکستان میں آئے، ان کے تمام کیسز ایسے صاف ہوئے کہ جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر دھوئیں تو نکالیں تو داغ جاتے رہتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اب آج ان کی عدالت میں پیشی تھی، احتساب عدالت میں، تو موصوف جیسے ہی عدالت میں پیش ہونے کے لیے عدالت کے باہر پہنچے تو وہاں ان کے کارکنان جمع تھے، اور پولیس جو تھی آگے پیچھے ان کے پورا پروٹوکول دے رہی تھی۔ پولیس کا بس نہیں چلا، اگر ان کا بس چلتا تو وہ ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کر دیتے۔ تو جناب جب عدالت میں پیش ہوئے تو جو عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف اور صرف انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں اس میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہی۔ اب رہتا صرف یہی کام باقی ہے کہ ان کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے پھر وہ کہیں کہ اب لیول پلینگ فیلڈ ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا صادق و امین کا سرٹیفکیٹ، تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہے کہ ہمیں بھی ملے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح اب نیب ساتھ پیش ہو رہا ہے، نیب کی ٹیم، تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ 1-2 تاریخوں کے اندر اندر میاں صاحب کو کلین چٹ مل جائے گی، ان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ہمارے انصاف کے جو ادارے ہیں، ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو ان کے کارکنان پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، آنسو گیس کے شیل برسائے جاتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا کہ یہاں عدالتی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، سیکیورٹی معاملات خراب ہوتے ہیں، تو ان کو آنے سے روک دیا جاتا تھا۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب پیشی پہ حاضر ہوئے ہیں تو کسی کو روکا نہیں گیا، کسی پہ ڈنڈا نہیں چلایا گیا، بلکہ پروٹوکول دیا گیا، سیکیورٹی دی گئی ان کو۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہاں سیکورٹی معاملات خراب ہوتے ہیں، آپ نہ آئیں، یہاں عدالتی نظام جو ہے وہ اس میں خلل پڑتا ہے، بلکہ پروٹوکول دیا گیا پورا۔ تو یہ ہمارے اداروں کا دوہرا معیار نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ ناظرین اکرام، جناب کے وکلاء نے یہ عرض کی کہ میاں صاحب کو استثناء آپ دے دیں کہ روز تاریخ پہ پیشی پہ نہیں آ سکتے میاں صاحب، حالات جو ہیں اس وقت خلل پڑتا ہے، آتے ہیں تو نظام درم برم ہوتا ہے، سیکورٹی کا معاملات ہوتے ہیں۔ تو موصوف کے وکلاء نے جب یہ کہا تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ تحریری اپلیکیشن لکھیں، وہ دے دیں، ہم استثناء آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جناب کی طرح جناب کے وکلاء کا بھی بہت بڑا تکبر اور غرور ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، لکھ کے نہیں دیں گے، آپ ویسے ہی دے دیں۔ بہرحال انہوں نے استثناء کی درخواست نہ دی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد نے بھی ان کو استثناء نہیں دیا۔ اب ناظرین اکرام، میاں صاحب جو ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو خان صاحب کو سزا دے دی جائے یا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، تو تاکہ میں پھر آسانی کے ساتھ الیکشن لڑوں۔ لیکن ذرائع کچھ خبر یہ بھی دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کے جو ان کے دوست ہیں خاص، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ آئیں
آپ کے آنے سے مسلم لیگ نون کو ایک دوبارہ نئی زندگی ملے گی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ اب وہی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب حالات کچھ ہمارے حق میں بہتر نظر نہیں آ رہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سعودیہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، آپ لندن نہ جائیں، کسی اور ملک چلے جائیں۔ جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے دیکھیں گے ہم کہ ہماری پوزیشن کیسی ہے، تو پھر آپ جب ہم الیکشن جیت جائیں گے، حکومت بنانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، حکومت ہماری بنتی ہوئی نظر آئے گی، تو آپ آ جانا واپس۔ نہیں تو آپ یہ نہ ہو کہ حکومت ہماری نہ بنے تو آپ یہیں پھنس کے رہ جائیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب دسمبر کے آخری ہفتہ تک بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آج حبیب اکرم صاحب نے سروے کیا پشاور 32 حلقہ، تو 28 اور نوشہرہ 33 NA 33، ان تینوں حلقوں میں انہوں نے سروے کیا۔ تو جو پشاور کا سروے کیا وہاں پہ 60% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کا کہا، 19% نے کہا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، 9% نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ وہاں پہ نون لیگ کا وجود بھی نظر نہیں آیا، باقی کچھ جماعتوں کا اور بھی کہا۔ دوبارہ پھر حلقہ NA 28 میں انہوں نے سروے کیا، اس کا رزلٹ بھی انہوں نے دیا، وہاں پہ بھی 60% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، 18% نے کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے، 6% نے کہا کہ ہم فضل الرحمان صاحب کو دیں گے، باقی چھوٹی جماعتوں کو اور کچھ تھوڑی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے۔ تو نوشہرہ کی جو NA 33 ہے وہاں پہ 60% نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو، 17% نے کہا ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے، وہاں پہ بھی 9% نے جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے جماعت اس کا کہا، تو 4% نے کہا کہ استحکام جو پرویز ہٹک صاحب کی ہے، 4% نے کہا کہ ہم پرویز ہٹک صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ چلو 4% نے کسی نے تو کہہ دیا، پرویز ہٹک کا نام تو لے ہی دیا نا۔ تو ناظرین اکرام، یوں حبیب اکرم صاحب نے جو سروے کیا وہاں پہ بھی خان صاحب فرسٹ آ رہے ہیں، پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں 60% کے ساتھ ہی حبیب اکرم صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہوں، سڑکوں پر، گلیوں، چوکوں، بازاروں پر جن کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں ان کے بندے نظر نہیں آ رہے، اور جن کے بندے ہیں ان کے جھنڈے نظر نہیں آ رہے۔ کیا وجہ؟ اس کا آسان سا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جن کے تو ووٹ ہیں، جن جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، مقبولیت ہے، ان کو جھنڈے لگانے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی، اور جن کی مقبولیت کو نہیں، عوام جن کو پسند نہیں کرتی، ان کی سڑکوں پہ دیکھیں تو جھنڈے فلیکسیں بہت زیادہ ہیں، لیکن بندے کو نہیں، یعنی ووٹر کو نہیں۔ ان کے جن کے ووٹر ہیں ان کے جھنڈے لگانے نہیں دیے جا رہے، جن کے جھنڈے لگائے گئے ہیں ان کے بندے نہیں نظر آ رہے کہ ووٹ جو دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب کی مقبولیت جو ہے ابھی تک ٹاپ پہ ہی ہے، تو الیکشن میں بھی ٹاپ پہ رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں خان صاحب کی زوجہ محترمہ بشرا بیگم پہ آج حملہ ہوا، اڈیالہ جیل کے باہر ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ PTI کے لوگوں کو تو جانے کی اجازت تک نہیں ہے، اڈیالہ جیل کے پاس گزرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں قریب پہنچنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو یہ جو پہنچے تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ تمام مزدور تھے، جو پختون تھے اور مزدور تھے، ان کو لایا گیا، دیہڑی دے کر لایا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ بشرا بی بی کی ذات پہ حملہ کرنا، اور اس وقت ان کی ذات پہ یا خان صاحب کی ذات پہ کون حملہ آور ہے؟ اب دیکھیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، انٹرویو چل رہے ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو مقصد کس کا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس طرح کا ان کی ذات پہ حملہ کرنا؟ تو ناظرین اکرام، بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اس سے قبل ماضی میں دیکھیں تو ایک ہی جماعت ہے جس کا نام مسلم لیگ نون ہے۔ اس طرح کے کام، ذاتیات پہ حملے کرنا، یہ ان کے منشور میں شامل ہے، نون لیگ کے منشور میں شامل ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں تو بے نظیر صاحبہ پہ جو ان کی طرف سے حملے ہوتے رہے ہیں، جو زبان استعمال ہوتی رہی ہے، وہ بھی ساری پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ تو آج جو حملہ کروانا تھا ناظرین اکرام، اس کا مقصد خاص کیا تھا کہ صرف اور صرف خان صاحب کو تھریڈ کرنا، ڈرانا کہ کل آپ کی پیشی ہے،
تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب کی کل پیشی ہے، اس کے مطلب کہ ذرائع خبریں کچھ یوں دے رہے ہیں کہ انہوں نے پیش نہیں کرنا، یہی بہانہ بنانا ہے، عذر بنانا ہے کہ کل بشرا بیگم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی لوگوں نے، سیکیورٹی معاملات ہیں، اس وجہ سے ہم خان صاحب کو عدالت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کی ایک تصویر سے، ایک جھلک سے خوف زدہ ہے، سارا نظام خوف زدہ ہے۔ اگر یہ خان صاحب کو لے کے جاتے ہیں پیشی پہ تو ناظرین اکرام پوری دنیا کے میڈیا پہ صرف اور صرف عمران خان ہی چلتا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے پیش کیا، پہلی تو بات انہوں نے پیش نہیں کرنا، اگر یہ پیش کریں گے تو آپ دیکھ لینا کہ پورے دنیا کے میڈیا پہ صرف ایک ہی شخص کی بات چل رہی ہوگی جس کا نام عمران خان ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ڈر چکے ہیں، خوف زدہ ہیں، خوف طاری ہے ان پہ، اس کی ایک تصویر، ایک جھلک دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔